اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے غزوہ بدر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم قلیل تھے، تھوڑے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ ناظرین اکرام، کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر دیر سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا۔ آئے دن وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے، اور تاکہ ہجرت کے بعد بھی وہ ظلم سے باز نہ آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بارگاہ رسالت معاد میں حاضر ہو کر کافروں کے خلاف مقابلے کی اجازت طلب کرتے تو حضور یہ فرما کر روک دیتے کہ ابھی اللہ کی طرف سے ہمیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم و تشدد کا یہ سلسلہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جہاد کرنے، جنگ کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، تو انہیں اجازت دی گئی جن سے قاتل لڑتے ہیں بعید طور کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَادِرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعے کے دن ہوا، اور یہ تمام غزوات رسول میں سب سے بڑا غزوہ تھا، کیونکہ اس غزوہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی عزت و شان کو بلند کیا، اور قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا۔ اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ ناظرین اکرام، حالانکہ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 313 کم و بیش مسلمان تھے، اور کفار 1000، اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہ تھا، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر، لیکن کفار مشرکین کے پاس ساز و سامان بھی بے شمار تھا، اسلحے سے بھی وہ لیس تھے، جانور سواریاں ان کے پاس بے شمار تھی، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ عشق رسول تھا۔ ناظرین اکرام، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 ہی قید ہوئے، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 24 سرداران قریش کی لاشیں بدر کے کنویں میں ڈالی گئی۔